کسی گاؤں میں دو غریب میاں بیوی رہتے تھے۔ آج زرینہ کی سالگرہ تھی۔ تبھی اس کا شوہر نبیل اس سے کہتا ہے، زرینہ آج شادی کی سالگرہ ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے بھی جمع نہیں ہو سکے کہ میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا تحفہ لاتا۔ زرینہ کہتی ہے، کوئی بات نہیں، بڑی بڑی خوشیاں ڈھونڈنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ہی دل بہلا لیتے ہیں۔ کھانا تو کھا لیا ہے، آج ندی تک چلتے ہیں اور خوب باتیں بھی کریں گے۔ گزرے دنوں کی باتیں اور آنے والے دنوں کے لیے اچھی اچھی سوچیں کہ ہم کس طرح بہتر سے بہترین کی طرف آ سکتے ہیں۔ اور رات کا کھانا کھانے کے بعد جب زرینہ اور نبیل ندی کی طرف سے چہل قدمی کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے تو انہیں واپسی میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ جنگل کے راستے سے آتے ہوئے اچانک زرینہ کو عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ وہیں ٹھٹک کے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ نبیل نے پوچھا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک کہیں سے ایک عورت کی چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ بچاؤ بچاؤ! نبیل، یہاں سے بھاگ چلو۔ ارے زرینہ، ڈرو نہیں، ہمیں اس عورت کی مدد کرنا ہوگی۔ لیکن ہم اس کی مدد کیسے کریں گے؟ اگر غنڈے ہوئے تو ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے۔ اور پھر اچانک اپنے سامنے پڑی بوتل پہ نبیل کی نظر پڑی۔ اس نے بوتل زمین سے اٹھائی اور درخت پہ مار کے اسے توڑ دیا۔ یہ لو، ہتھیار بن گیا۔ اور ان سے چند قدم فاصلے پہ ہی دھواں اٹھا اور ایک چڑیل سامنے کھڑی تھی۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، بنگال کے جادوگر نے مجھے اس بوتل میں قید کر دیا تھا۔ اب میں آزاد ہوں، میں کئی سالوں کی بھوکی ہوں، میں تم دونوں کو کھا جاؤں گی۔ نہیں، تم ہمیں ایسے نہیں کھا سکتی۔ کیوں نہیں کھا سکتی؟ تم اس بوتل میں بند تھیں، میں نے تمہیں اس میں سے آزاد کرایا ہے۔ نیکی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا، احسان سے دیا جاتا ہے۔ میں تم پہ کیا احسان کر سکتی ہوں؟ آج میری بیوی کی سالگرہ ہے، تم اس کے لیے سونے کا ہار دے دو جس کا اسے شوق ہے۔ اور چڑیل زرینہ کی طرف سونے کا ہار اچھالتی ہے جو زرینہ کے گلے میں آ جاتا ہے، اور نبیل اور زرینہ تیز تیز چلتے ہوئے اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ اب آئے دن جنگل کی طرف سے گزرتے ہوئے لوگوں کو چڑیل کھا جاتی۔ ہر دوسرے دن گاؤں میں کوئی نہ کوئی غائب ہوتا، کیونکہ جنگل والے راستے سے جو بھی جاتا وہ واپس نہ آتا۔ اب گاؤں کا مکھیا بڑا پریشان ہوا۔ چڑیل سے سبھی ڈرے ہوئے تھے۔ گاؤں کے مکھیا نے کہا، آج میں اس چڑیل سے بات کر کے آتا ہوں۔ اور سب کے منع کرنے کے باوجود وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ سامنے ہی اچانک اس کے سامنے چڑیل آ گئی۔ میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ نہیں، تم مجھے نہیں کھا سکتی۔ پہلے میری پوری بات سن لو۔ بولو، تم روزانہ گاؤں کے انسانوں کو نہیں کھاؤ گی۔ میں تمہیں روز ایک جانور بھیج دیا کروں گا جسے تم کھا لینا، اور جب سارے جانور ختم ہو جائیں گے تو کیا کرو گے؟ تب میرے گاؤں سے روزانہ ایک آدمی تمہیں کھانے کو مل جایا کرے گا۔ اپنے وعدے پہ قائم رہنا مکھیا۔ ہاں، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اور یوں مکھیا روزانہ گاؤں سے ایک جانور جنگل کی طرف چھوڑ دیتا جسے چڑیل کھا لیتی۔ ایک دن ایسا آیا کہ گاؤں کے سارے جانور ختم ہو گئے۔ اب انسانوں کی باری تھی۔ روزانہ ایک آدمی جنگل کو جاتا اور چڑیل کی خوراک بن جاتا۔ ایک دن پرچی نبیل کے نام نکلی۔ زرینہ کا تو رو رو کے برا حال۔ گاؤں والے بھی پریشان تھے، کیونکہ گاؤں کے زیادہ تر لوگ نبیل کو اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے پسند کرتے تھے۔ نبیل نے سب کو تسلی دی کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس نے جاتے ہی چڑیل سے کہا، تم مجھے نہیں کھا سکتی، میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ میرے ابو کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی رائگاں نہیں جاتی۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی، تمہیں بوتل سے آزاد کر دیا، اور تم مجھے ہی کھاؤ گی۔ میں نے تمہاری نیکی کے بدلے میں تمہاری بیوی کو سونے کا ہار دے دیا تھا۔ اچھا، مجھے کھانے سے پہلے میرے سوال کا جواب دے دو۔ ہاں بولو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ تم اتنی لمبی چوڑی ہو اور ایک بوتل میں کیسے سما گئی تھی؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے، میں بوتل میں سما سکتی ہوں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اگر تمہارے پاس بوتل ہے تو میں ایسا کر کے دکھا سکتی ہوں۔ چڑیل ایک دم غصے میں آ گئی، اور نبیل نے جھٹ اپنی جیب سے بوتل نکالی جو وہ اسی لیے ساتھ لے کے آیا تھا۔ اس نے بوتل کا ڈھکنا کھولا۔ مجھے ایک دفعہ اس بوتل میں جا کے دکھاؤ تاکہ مجھے یقین آ جائے۔
और चुड़ैल धुआं बन के बोतल में चली गई। नबील का मकसद पूरा हो गया। उसने झट बोतल का ढकना टाइट करके बंद कर दिया। मुझे बाहर निकालो मुझे। चुड़ैल बोतल में चिल्ला रही थी। सारे गांव वाले नबील को जिंदा सलामत पाके बहुत खुश हुए। नबील ने मुखिया को बोतल दिखाई। चुड़ैल इसमें कैद है। और फिर सब ने मिलके गड्ढा खोद के बोतल को उसमें दफन कर दिया और यूं गांव वालों ने सुख का सांस लिया।